ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جب میں مسجد کی حدود میں داخل ہوا تو مولانا مختار صاحب معراج بیان کر رہے تھے. جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ واقعہ معراج اسلامی واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اللہ کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جبرائیل آئے، دیکھا رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. اب جبرائیل نے سوچا رسول اللہ کو اٹھاؤں کیسے. حضور نے فرمایا کہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا. رسول اللہ کے پاؤں پہ جبرائیل نے اپنے پاؤں کو ملا. رسول اللہ کی آنکھ جانا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہے، چلے تیاری ہو چکی ہے. رسول اللہ اٹھے، رسول اللہ نے وضو فرمایا اور پھر جبرائیل ان کو لے کے چلے گئے حتیم میں. یہ جو حتیم ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اس دور میں جو قریش تھے ان کے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ اس کو مکمل کر سکتے، تو حتیم میں رسول اللہ کو لٹایا گیا اور پہلی ہاتھ سرجری رسول اللہ پیش کر رہے ہیں. جبرائیل نے ہاتھ مارا، جسم کھل گیا، چھاتی کھل گئی، دل نکالا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، دل نکالا. حضور اپنی آنکھ مبارک سے دیکھ لیں، دل نکالا. ایک برتن میں زمزم ہے اور ایک برتن میں نور ہے. حضور کے دل مبارک تو زمزم سے دھویا، پھر ہاتھ مارا، دل مبارک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر زمزم کو اتارا، پھر صاف کیا دل کو، پھر جو نور جنت سے لایا تھا اس کو بھر دیا دل کے اندر، اور پھر بند کیا دل کو بند کر چھاتی میں پیوست کیا. ساری نویں خود بخود جڑ گئی اور چھاتی بند ہو گئی، کوئی نشان باقی نہ رہا. اور پھر کہا یا رسول اللہ باہر سواری کھڑی ہے. رسول اللہ گئے، براق رسول اللہ کی سواری، براق کے معنی تیزی کے آتے ہیں، بجلی کے. خچر سے چھوٹی، گدر سے بڑی. جب رسول اللہ سے بیٹھنے لگے وہ کانپنے لگی، شرارت کرنے لگی. جبرائیل نے کہا تجھے پتا ہے تیرے پر کون بیٹھ رہا ہے؟ تو شرارت کر رہی ہے، تجھے معلوم ہے تیرے پہ کون سوار ہونے والا ہے؟ جب جبرائیل نے بتایا تو براق پسینے میں لت پت ہو. رسول اللہ براجمان ہوئے، براق چلی. رسول اللہ فرمانے لگے جہاں تک میری نظر پہنچتی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا. گئے، ایک جگہ پہنچے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اتریے، یہاں 2 رکعت نفل ادا کیجئے. فرمایا جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ فرمایا آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہے. حضور نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے. پھر چلے مسجد اقصی، قبلہ اول پہنچ گئے. اور جب حدود میں داخل ہوئے فلسطین کے، خوشبو آنے لگی. کہا جبرائیل یہ خوشبو تو میں نے دنیا میں نہیں سونگھی،
یہ کیسی خوشبو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہاں فرعون کی باندی جس کو فرعون نے بچوں سمیت جلا دیا تھا اس کی ہڈیاں دفن ہے. پھر گئے مسجد اقصی میں, سارے انبیاء کھڑے ہو گئے, مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا. اب نظریں طواف کر رہی ہیں, جبرائیل نے حضور کو پکڑا ہوا ہے, جا رہے ہیں صف میں, انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں. اب انبیاء سوچ رہے ہیں تو موسیٰ تو کلیم اللہ تھے, شاید آج جماعت موسیٰ کروائیں گے. نہیں, جبرائیل نے کہا نہیں. پھر انبیاء کی نظریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف مڑی, یہ تو خلیل اللہ ہے, آج جماعت خلیل اللہ کروائیں گے. جبرائیل نے کہا نہیں. جب آگے گئے ایک بوڑھا بابا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے, محراب کے ساتھ ایک بابا جی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب قریب کے کھڑے ہو گئے, مرحبا میرے بیٹے آ گئے, میرے بیٹے آ گئے. فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ بابا آدم ہے. اب سارے انبیاء کی نظریں بابا آدم پر ہے کہ جماعت بابا آدم کروائیں گے, امامت آدم علیہ السلام کروائیں گے. سارے انبیاء کے والد ہیں, سارے قوموں کے والد ہیں, سارے انسانیت کے والد ہیں. جبرائیل نے ہاتھ سے پکڑا, حضور اللہ کو مسلح رکھا کہ یا رسول اللہ جماعت آپ کروائیں گے. اور پھر اس کے بعد نئی شریعت بنی, ان الدین عند اللہ اسلام. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, لیکن شریعت محمدی چلے گی. اس دن مقرر ہو گیا اور قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. وہاں سے سفر شروع ہو گیا معراج کا. واقعہ معراج بہت لمبا ہے, پھر زندگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے. سفر شروع ہوا, اب تیز رفتار کا سفر بھی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, اور خلا کا پہلا سفر بھی معراج کی طرف سے رسول اللہ نے پیش کیا. اور آج اس دور کے مشرکین مکہ کہتے تھے, کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک رات میں واپس آ گئے. اور آج بھی ایسے ذہن کے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, یہ نہیں کہ میں لے کے گیا ہوں, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, یہ خود نہیں کہ میں لے کے گیا ہوں. معراج کا سفر شروع ہوا, پہلے آسمان, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے, مرحبا مرحبا. دوسرے آسمان, موسیٰ علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے. تیسرے آسمان, داؤد علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, بھائی آ گئے, نبی آ گئے, مرحبا. کرتے 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 ساتویں آسمان میں پہنچے تو دیکھا ایک سفید بابا جی, سفید داڑھی والے, خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. اس میں دو روایتیں, ایک روایت بیان کروں گا. اٹھے بابا جی, قریب آئے, مرحبا بیٹا آ گیا, مرحبا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشانی پہ بوسہ دیا, کسی نبی نے پیشانی پہ بوسہ نہیں دیا. پیشانی پہ بوسہ دیا. نبی آ گئے, بیٹے آ گئے, اور کہا کہ میری امت کو, میں اپنی امت کو میرا سلام دینا. بلند آواز سے کہہ دی وعلیکم السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام آپ تک پہنچ گیا. اس دوران بہت سی باتیں ہوئی. پھر علماء کا اپنا اپنا انداز ہے محبت کا. آئے ہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں, کہتے جبرائیل تو بڑا بے وفا نکلا, تو بڑا بے وفا نکلا جبرائیل, تو نے میرے نانا کو رستے میں چھوڑ دیا. اگر تیری جگہ میں ہوتا چل
रसूलुल्लाह का साथ न छोड़ता। रसूलुल्लाह गए आगे, जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। बात बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, मुख्तसर करूंगा। हुजूर ने देखा एक शख्स है, लेटा हुआ है, फरिश्तों के सर में पत्थर मार रहा है, उसका सर कीमा बन जाता है। फिर पत्थर रोकता रोकता उधर गिरता है, फरिश्ता उठाने के लिए जाता है पत्थर, फिर उसका सर तैयार होता है, फिर मारता है पत्थर। जिब्रील ये कौन है? फरमाया या रसूलल्लाह, ये आपका वह उम्मती, यो बदबख्त उम्मती है जो इशा की नमाज पढ़ने बगैर सो जाता था। आगे देखो, मर्द और औरत नंगे लटक रहे हैं, नीचे से आग उनको जला रही है, चीखो पुकार है। जिब्रील ये कौन लोग हैं? या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो बदबख्त लोग हैं जिन्होंने रोजा छोड़ दिया, जानबूझ के रोजों को छोड़ दिया। आगे क्या? फरिश्ते लोगों की यहां से कैंचियां डालकर खींचकर दर फाड़ रहे हैं, फिर बन रहा है, फिर फाड़ रहे हैं। फरमाया ये कौन है? फरमाया ये आपकी उम्मत के फसादी खतीब है जिन्होंने उम्मत को जोड़ने की बजाय उम्मत को बिखार दिया। फिरका वारिद की हवा, फिरका वारिद की हवा। उसके बाद चंद औरतें और चंद मर्द एक बड़ा तंदूर है उसमें चल रहे हैं और आग की शोलों को उठा के हवा में लेके जाते हैं, फिर वो नीचे गिरते हैं आकर। हमारी ही कौन है? हमारी ये आपकी उम्मत के अंदर जो जानी मर्द और जानी औरतें हैं। बहुत कुछ देखा रसूलुल्लाह ने। देखा एक शख्स एक बहुत बेहतरीन खाना पड़ा हुआ है, उसको छोड़कर एक गंदी सड़ी हुई खलीस मैयत खा रहा है। फरमाया ये कौन है? फरमाया ये गीबत करने वाला है। आगे ये देखा एक शख्स अंगार खा रहा है आग के और साथ चीख भी रहा है। फरमाया ये कौन है? फरमाया ये आपकी उम्मत में हराम खाने वाला। आगे गए, इस शख्स का पेट गुम्बद की तरह फूला हुआ है, उसको अंदर से सांप काट रहे हैं और वो चीखो पुकार कर रहा है। फरमाया जिब्रील ये कौन है? कहा या रसूलल्लाह ये सूद खाने वाला। बहुत कुछ देखा, जन्नत में देखा, दोज़ख में देखा। अब वक्त मुख्तसर है, सारी चीजें बयान नहीं हो सकती, इंशाअल्लाह जिंदगी फिर इंशाअल्लाह करेंगे। और फिर आखिरी आसमान, अब अल्लाह के अर्श पर पहुंचे, 70,000 पर्दे हट गए, रसूलुल्लाह आमने सामने आ गए, मुलाकात हुई। फरमाया या रसूलुल्लाह, सलाम किया, बातें हुई। रसूलुल्लाह ने कहा या अल्लाह आपने सब नबियों को कोई ना कोई दिया। इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, मूसा करीमुल्लाह थे, ईसा अलैहिस्सलाम को आपने ताकत दी, वो मुर्दा जिंदा करते थे। सलमान अलैहिस्सलाम को आपने हुकूमत दी, मेरे लिए क्या इनाम है? अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे हबीब, तुम्हें ऐसा इनाम दिया, ऐसा इनाम देता हूं कि क़यामत तक जब मेरा नाम लिएगा साहब तेरा नाम भी लिया जाएगा। फिर नमाज दी, 50 नमाजों का तोहफा दिया। ए मेरे हबीब तुम्हें 50 नमाजें देता हूं, लब्बैक लब्बैक। वापस ले आए, 50 नमाजें लेके वापस आए। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, क्या दिया? कहा 50 नमाजें दी। नहीं 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 नहीं, आपकी उम्र नहीं पढ़ सकती 50 नमाजें, वापस जाइए, कम करवाइए। फिर गए ऊपर, फिर 5 कम, 45, फिर आए, फिर गए 40, फिर आए, फिर गए 35, 5 कम होती होती 5 रह गई, फिर आए।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا؟ کہا 5 نمازیں دی. کہا یہ بھی بہت ہے، نہیں پڑھ سکتے. کہا موسیٰ بار بار جا رہا ہوں، 5 کم ہو رہی ہے، اس بار اگر یہ 5 بھی میں چلی جائیں میری امت کا کیا ہوگا؟ مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا رہا، مجھے شرم آتی ہے. تو وہ 5 نمازیں ہمیں انعام ملی اور ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. نمازیں نہ چھوڑو. حضور معراج سے واپس دنیا میں سجدے میں گر گئے اور دنیا سے جاتے ہوئے میری امت نماز 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 الصلاۃ الصلاۃ نہیں چھوڑنی. انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا جی نمازوں کا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو.